کہ سردی کا موسم بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کئی حوالوں سے مشکل ہوتا ہے۔ سردی برداشت نہیں ہوتی اس لیے ہی مشکل ہے، اور سردی کی لمبی راتوں میں ان کو جب اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں یاد آتی ہیں تو اداسی ہو جاتی ہے، اس لیے بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھی ماں ہے یا بزرگ آپ کے والد محترم ہیں یا بڑی عمر کے کوئی بھی آپ کے گھر میں کوئی معمر شخص موجود ہے تو سردی میں ان کا خاص خیال رکھیے۔ کبھی وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی مایوسی میں چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو بچھڑے ہوں کی یادیں ستاتی ہیں، کبھی تنہائی کا خوف محسوس کرتے ہیں، کبھی بڑھاپے کی ٹیسیں ان کو جگاتی ہیں، اور کبھی کیا خیال اور کبھی کیا خیال ان کو سونے نہیں دیتا، نیند ان کے قریب نہیں آتی۔ والد گرامی رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ماں جی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میری سعادت ہے کہ میں نے ان کے بڑھاپے کو بڑے قریب سے دیکھا، اور کئی دفعہ مجھے فرماتے کہ رات تو 10 گھنٹے کی تھی لیکن مجھے تو 2 گھنٹے ہی نیند آئی ہے، 3 گھنٹے ہی نیند آئی ہے، 1 گھنٹہ ہی نیند آئی ہے۔ تو ان بزرگوں کا، میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے تو اس کو اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھیے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جس کے بال سفید ہو جائیں اور وہ بوڑھا ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اس کی عزت کرنا تو اللہ کی عزت کا حصہ ہے، اللہ کی عزت کا حصہ ہے۔ ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کو مالش کریں، ان سے پیار کریں۔ کبھی کبھی صرف یہی علاج نہیں ہوتا، دوائیاں کھانے سے، سیرپ دینے سے، ٹیکے لگوانے میں ان کا آرام نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم بچپن میں تھے اور ہم رویا کرتے تھے اور ہمارے اس وقت اداسی تبھی دور ہوتی تھی، دودھ سے نہیں، کھانے سے نہیں، ماں کی گود سے، ماں کے پیار سے، ماں کے لمس سے، ماں کے ہاتھوں سے، ماں کے بوسے سے۔ ایسے ہی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا مائیں جب بزرگ ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج صرف دوائیوں میں نہیں ہوتا، آپ کے محبت بھرے جوانی والے ہاتھ اور آپ کا ان کے ساتھ چمٹنا اور بیٹھنا، باتیں کرنا اور گپ شپ کرنا، ان کو یہ فیلنگز دینا کہ آپ بڑے اہم ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ان کو یہ احساس دینا کہ آپ تو ہمارے لیے سایہ ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں، ان کے ساتھ اس انداز میں ڈیل کرنا، ان کا علاج اس میں ہوتا ہے، ان کے دکھ اس سے دور ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے جو ان بزرگوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ بوجھ نہیں ہے، تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے شاید کہ اللہ نے تمہیں ان کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا ہے۔ ان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ سردیاں بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں، اور ان خیال رکھنے کے اندر خصوصاً وہ بزرگ جو تہجد گزار ہوں اور پوری زندگی کبھی ان کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اب وہ 80-90 سال کی عمر میں محتاج ہو چکے ہیں، آپ کی جوانیاں ان کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اٹھے، پہلے آپ ان کے لیے پانی گرم کریں، آپ ان کے لیے وضو کا انتظام کریں، آپ ان کو وضو کروانے کا اہتمام کریں۔ ان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ آج میرا بیٹا اٹھا نہیں ہے اور میری تہجد رہ گئی ہے، آج میرے لیے انتظام نہیں تھا اور مجھے کوئی مسجد میں لے جانے والا نہیں تھا اور میں مسجد میں نہیں جا سکا۔ تو اس موسم میں خصوصاً ویسے ہی اوورال بزرگوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپے کے پہنچ جائیں تو اللہ نے خصوصی خیال رکھنے کا کہا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، سخت لہجے میں بات نہ کرنا، عزت کے ساتھ ان کو بلانا اور ان کے سامنے جھک کے رہنا، اور یہ دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ چند دن کے مہمان ہوتے ہیں اور پھر آپ ان کو بہت یاد کریں گے، پھر آپ پچھتائیں گے کہ کاش میں نے خدمت کی ہوتی، کاش میں نے ان کا خیال کیا ہوتا،